إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا. بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت بنایا اور جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہ کر چند سالہ زندگی گزار کر دین کی تبلیغ فرمائی اور ہم تک ہمارا دین پہنچایا. محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ الحشر کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی، یہ جو دنیا کا سفر ہے، اس دنیا کی زندگی تمہیں کیسے گزارنی ہے اور یہ تمہارا سفر کیسا ہونا چاہیے، اس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے،
ہر نفس کو یہ سوچنا چاہیے، ہر نفس کو یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور پھر آگے کہا واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین ان تمام باتوں سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ اسے ہر وقت سوچنا چاہیے، اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے آپ کی فکر کرتے رہنی چاہیے کہ آنے والا کل یعنی جو آخرت ہے اس میں اس دنیا کے سفر میں ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے کہ اگر موت آ گئی، آخرت اگر آ گئی، اللہ رب العالمین کے روبرو ہم حاضر ہوئے تو کم از کم ہمارے نام اعمال میں اعمال صالحہ کا ہم نے کتنا توشہ تیار کر رکھا ہے، یہ فکر، یہ سوچ، یہ تڑپ ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کو ہونی چاہیے۔ اب اس آیت کریمہ کے سلسلے میں جو میں نے پڑھ کر کے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، مفسرین نے اس سلسلے میں 3 باتیں کہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت میں جو یہ کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے آخرت کو کل کے لفظ سے تعبیر کیا۔ عربی زبان میں لفظ غد کا مطلب ہوتا ہے آنے والا کل، تو اللہ رب العالمین یہ کہنے کے بجائے کہ تم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اللہ نے کہا کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو مفسرین اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو آج کہہ کر کے آخرت کو اللہ رب العالمین نے جو کل کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آج کے بعد کل کا آنا یقینی ہے، ویسے ہی دنیا کے بعد آخرت کا آنا بالکل یقینی ہے۔ اور دوسرا مفہوم مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو آج کہہ کر کے اور آخرت کو کل کہا ہے، تو جس طرح سے آج کے بعد کل کا دن جتنا قریب ہے، اتنا ہی دنیا کے بعد آخرت بھی اتنا ہی قریب ہے۔ اور تیسری بات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے دنیا کو آج کہا ہے، آخرت کو کل کہا ہے، تو دنیا کے اختصار کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی جو ہمیں مل رہی ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے، بہت ہی کم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین جب ہم سے سوال و جواب کرنا شروع کرے گا، احکم الحاکمین کے بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے، تو اس وقت جب ہم اللہ کے سامنے ہوں گے اور اللہ رب العالمین سوال و جواب کرے گا، تو جب ہم اپنے اس زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے، یعنی دنیا کی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے، تو ایسا لگے گا کہ دنیا کی زندگی میں ہم ایک دن یا دن کا ایک حصہ گزار کر آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا کأنهم یوم یرونها لم يلبثوا الا عشیة او ضحاها، کہ جب وہ دنیا کی طرف پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا کہ یہ دنیا کی زندگی جو 60 سالہ زندگی ہے یا جو 70 سالہ زندگی ہے، 80 سالہ زندگی ہے، یہ وہ زندگی اللہ رب العالمین کے سامنے آخرت کے مقابلے میں ایسا لگے گا کہ ہم یہ دنیا کے اندر صرف اور صرف ایک شام گزار کر آئے ہیں یا ایک صبح گزار کر آئے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ ہوگا آخرت کے مقابلے میں۔
اب اس دنیا کی زندگی کے سلسلے میں دنیا کا سفر ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ دنیا کی زندگی ان کے نزدیک کیسی تھی، دنیا وہ کیسے گزارا کرتے تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے یہ دنیا کا منظر اور یہ دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت تھی۔ آپ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے کپڑے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے معاذ، یہ تمہارا شکل، یہ تمہارا چہرہ، یہ تمہارا بال، یہ تم نے کیا اپنی حالت بنا رکھی ہے، یہ کیسے تم رہ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جس حالت میں مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک سوال کرنے کے لیے کہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی رہنمائی کر دیجئے، آپ مجھے کچھ بتا دیجئے، آپ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجئے یا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں اور اس عمل کرنے کی بنیاد پر میری آخرت سنور جائے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ مجھے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میری حالت ہے مجھے ایک ایسا غم لاحق ہے، ایک ایسی فکر لاحق ہے کہ اللہ رب العالمین کے روبرو جب میں حاضر ہوں گا تو میرا کیا حال ہوگا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا معاملہ تھا کہ دنیا کی زندگی ان کے نزدیک ایک مسافرت کی زندگی تھی، ایک سفر والی زندگی کی حیثیت سے گزارتے تھے اور ان کا مقصد اور ان کی فکر آخرت ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت بھی دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ نبوت کا سلسلہ اگر جاری ہوتا تو میرے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اتنی فضیلت، اتنا مقام و مرتبہ، لیکن حالت ایسی ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کی فکر اس طرح سے کر رہے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی قاری نماز، تراویح کی نماز ہو رہی تھی اور تراویح کی نماز میں نماز پڑھنے والا شخص سورہ طور کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، سورہ طور کی تلاوت کی جا رہی تھی اور سورہ طور میں جب قاری نے یہ آیت کریمہ پڑھی ان عذاب ربک لواقع، کہ یقیناً تمہارے رب کا جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والی چیز ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا اپنے دل پر اتنا اثر لیا، اتنا اثر لیا کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا جب تذکرہ وہاں ہوا اور انہوں نے اپنے دل پر اتنا اثر لیا کہ اس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے، اتنا ڈر گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا ڈر گئے کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ تقریباً 1 مہینے تک وہ بیمار تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے وفات کا وقت آیا تو کسی نے ان سے کہہ دیا کہ اے عمر، تمہارے لیے تو خوشخبری ہے، تمہارے لیے تو بشارت ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے دور خلافت میں جو انصاف کیا ہے، جو عدل و انصاف کیا ہے، ویسا انصاف شاید کہ قیامت تک کوئی ویسا عدل و انصاف کر سکے جو عدل و انصاف تم نے اپنے دور خلافت میں کیا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے لوگو، کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر ہے، خوف ہے، اور میں یہ خوف کھا رہا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہوں اور اللہ رب العالمین جب مجھ سے سوال و جواب کرنا شروع کر دے گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین مجھ سے یہ کہہ دے کہ اے عمر، تم نے اپنے دور خلافت میں جو کچھ کیا نہ اس میں تمہارے لیے کوئی ثواب ہے نہ ہی کوئی عذاب ہے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا ہے۔ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک لوہار ہے جو بیٹھ کر کے اپنے لوہے کو گرم کر رہا ہے۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لوہار اور اس لوہے کو دیکھا جو لوہے کو گرم کر رہا تھا، لوہا سرخ ہو گیا تھا، دیکھ کر کے رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود کیوں رو رہے ہو، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں اس لوہے کو دیکھ رہا ہوں اور اس دنیا کے آگ کی تیزی کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ آخرت کے مقابلے میں، جہنم کے آگ کے مقابلے میں یہ دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص جس کو اگر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے اور پھر جہنم کے سے نکال کر کے اس کو دنیا کے آگ میں اگر داخل کر دیا جائے تو جہنم میں داخل ہونے والا شخص جب دنیا کی آگ میں رہے گا تو وہ راحت محسوس کرے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے جہنم کی آگ کی تیزی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے رونے لگے کہ دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جہنم کے آگ کے مقابلے میں، مگر دنیا کے آگ کا معاملہ یہ ہے کہ اس آگ نے اس لوہے کو اتنا گرم کر دیا ہے، اس لوہے کو سرخ کر دیا ہے، تو آخرت میں جہنم میں جب انسانوں کو ڈالا جائے گا تو یہ انسان کا کمزور جسم جب جہنم کے آگ میں جائے گا تو اس وقت انسانوں کے جسم کی حالت کیا ہوگی۔ یہ ساری باتیں سوچ کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی زندگی میں ہے، کتنی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت مل چکی ہے۔ ایک موقع پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ کون ہے وہ شخص جو میرا تعاون کرے، کون ہے وہ شخص جو اسباب سفر مہیا کرے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ سفر نہیں ہے، صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس موقع پر تمام صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، 1000 سونے کے سکے اور 1000 چاندی کے سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ما ضربنا عفان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی نیکی ہی نہ کرے، جنت میں جانے سے انہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے جنت کی بشارت ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مل چکی ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں ہے، لیکن حالت تو یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبرستان سے گزر ہو رہا ہے۔ ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، اپنے میت کو دفن کرنے کے لیے ہم بھی قبرستان جاتے ہیں، ہمارے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کتنے لوگوں کا ایسے معاملہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے میت کو قبرستان لے کر کے جاتے ہیں تو وہاں پر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا بھر کی گفتگو، کسی کی غیبت، کسی کی چگلی، نہ جانے کون کون سی باتیں وہی کرتے رہتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ رہے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اے عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں یا تمہارے سامنے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو آپ نہیں روتے ہو، لیکن قبرستان سے جب آپ کا گزر ہوتا ہے، قبر کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے کی جاتی ہے تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انسان کی موت کے بعد اس کا جو پہلا گھر ہے، موت کے بعد اسے قبر میں ہی داخل کیا جائے گا، اور یہ قبر اگر قبر میں آنے کے بعد اگر کوئی شخص یہاں پر کامیاب ہو جاتا ہے، فرشتوں کے سوال کا جواب اگر وہ دے لے جاتا ہے، تو یہ سمجھیے کہ آنے والے جو مراحل ہوں گے، آنے والا جو مرحلہ ہوگا وہ سب میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مرنے کے بعد اس قبر میں ناکام ہو گیا، فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے سکا، تو حالت ایسی ہوگی کہ اس قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانوروں کو وہاں پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اس قبر میں اسے اس وقت تک عذاب وہ دیتے رہیں گے، اور ایک فرشتے کو مسلط کر دیا جائے گا جب
تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ آپ سوچئے، آپ اندازہ لگائیے، نہ جانے قیامت کب آئے گی، ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی بڑی بڑی نشانیاں آپ تک ظاہر نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر ایک آدمی مر جاتا ہے اور فرشتے کے سوال کا جواب وہ نہیں دے سکا، اپنے اس دنیا کے سفر میں آخرت کی تیاری اس نے نہیں کی ہے، تو انجام سوچ لیجئے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچ کر کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار روتے تھے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ اولاد آدم کے سردار ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو ہلکی پھلکی خطائیں نبی بنائے جانے سے پہلے اگر ہوئی بھی ہوں گی تو ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اولاد آدم کے سردار ہیں، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے بارے میں آپ دیکھیے، کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک تو اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کے داڑھی کے چند بال سفید نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن داڑھی کے کچھ بال سفید نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ ہود کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ عنکبوت کی تلاوت کر رہے ہیں، اس طرح کی کچھ سورتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ آخر قرآن مجید کے ان چند سورتوں میں ایسی کون سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو غم لاحق ہو رہا ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں اور اس پریشانی کا اثر آپ کے جسم پر ظاہر ہو رہا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن مجید پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا بسا اوقات کبھی موقع ملا تو چند سورتوں کی تلاوت کر لیے، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو وہاں پر ایک قرآن مکمل کر لیے، ورنہ سال بھر بہت سارے جگہوں پر ایسے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، تو جب تلاوت نہیں کریں گے تو اسے سمجھ کر پڑھنے کی کیا کوشش کریں گے؟ جب سمجھ کر قرآن مجید نہیں پڑھو گے تو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ اس قرآن مجید کے اندر آخر کیا ہے؟ ان صورتوں کے اندر آخر کون سی ایسی باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں اور بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیے ان صورتوں کا اگر آپ پڑھیں گے، سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزری ہو، قوم عاد ہو، قوم لوط ہو، قوم صالح ہو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، نوح علیہ السلام کی قوم ہو، اللہ رب العالمین نے ان تمام قوموں کا تذکرہ ان صورتوں کے اندر کیا ہے۔ اور ان صورتوں کے اندر کون سی ایسی برائیاں ان قوموں کے اندر پائی جاتی تھی، اللہ رب العالمین نے ان قوموں کی برائیوں کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر کیا ہے کہ وہ بہت ساری قومیں جھوٹ بولا کرتی تھی، بہت ساری قومیں ایسی تھی جو لین دین کے معاملے میں ان کا معاملہ رہتا تھا کہ وہ لیتے وقت زیادہ لیتے تھے اور دیتے وقت کم دیتے تھے، یعنی کانٹا مارتے تھے، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اور پھر اللہ رب العالمین نے ان قوموں کی ہلاک و بربادی، اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے سورتوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہوں کے بس پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اللہ نے کہا کچھ لوگوں کو ہم نے آسمان سے پتھر نازل کر کے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ لوگوں کو ہم نے چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا کر ہلاک کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ لوگوں کو ہم نے پانی میں ڈبو کر کے ہلاک کیا۔ اللہ نے کہا فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ نے کہا کہ ان قوموں کی تباہی اور ان قوموں کو عذاب سے دوچار کر کے اللہ رب العالمین نے ان پر اللہ رب العالمین نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، بلکہ یہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے۔
تو یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر اور خاص طور سے ان صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کا اہتمام کر رہے ہیں, ان صورتوں کو پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا حال ہوگا, اور اس کا اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ظاہر ہو رہا ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کے سارے گناہوں کو, ہلکی پھلکی خطاؤں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا ہے. آج ہم اپنے بارے میں سوچیں, صبح و شام گناہ کرتے ہیں, آئے دن کچھ نہ کچھ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ کیا اس طرح کی فکر اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم جمعہ میں اہتمام کر لیے, جمعہ کی نماز میں حاضری دے دیے, یا ایک مرتبہ عمرہ کرنے چلے گئے, اللہ نے پیسہ دیا ہے حج کرنے چلے گئے, رمضان کا مہینہ آیا پورا مہینہ عبادت کر لیے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں, ہم نے داڑھیاں بھی رکھی ہے, اور اسی طریقے سے ہم اسلامی لباس بھی پہنتے ہیں, اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم توحید پرست ہیں, ہم موحد ہیں, ہم شرک نہیں کرتے ہیں, ہم بدعات نہیں کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. یہ غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے. اللہ رب العالمین عبادت بھی کرنی چاہیے, اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس سے دعا بھی مانگنی چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دفن کیا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے آپ نے ایک لمبی دعا کی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج تک کسی شخص کے بارے میں کھڑے ہو کر کے اتنی لمبی دعائیں نہیں کی جتنی لمبی دعائے مغفرت آپ نے سعد کے لیے کی ہے. جبکہ آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہم سے بیان کی ہیں, اور وہ فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائی تھی, وہ یہ فضیلت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب سعد کی روح قبض ہوئی تحرک لہ العرش, تو اللہ رب العالمین کا عرش ہلنے لگا تھا, اللہ رب العالمین کا عرش جنبش میں آ گیا تھا. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو جب آسمان کی جانب لے جایا جانے لگا, روایت کے اندر آتا ہے فتحت لہو ابواب السماء, اللہ رب العالمین نے ان کے روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. اور یہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب نماز جنازہ کا وقت آیا, وشہد لہ 70,000 من الملائکہ, 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا کہ 70,000 فرشتے آسمان سے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی. جبکہ عام آدمی کے بارے میں یہ بات حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی میت کے نماز جنازہ میں ایک روایت کے اندر 40 آدمی, دوسری روایت کے اندر 70 آدمی, اور تیسری روایت کے مطابق 100 آدمی اگر کسی عام آدمی کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں, اور اگر وہ اہل توحید میں سے ہو, تو اللہ رب العالمین ان کی دعا کی لاج رکھتے ہوئے اس میت کی مغفرت کر دیتا ہے. آپ دیکھیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے, اور پڑھنے والے پیچھے صحابہ کرام ہیں, اور 70,000 فرشتوں کا بھی نزول ہوا, وہ بھی وہاں سب بندی کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. اور روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی موٹے تندرست, حدیث کے جو الفاظ ہے کہ لحیم و شہیم, کافی موٹے اور تندرست تھے. جب ان کی جنازہ کو اٹھانے کا, ان کی میت کو اٹھانے کا وقت آیا, تو صحابہ کرام میں وہ لوگ سب سے پہلے آگے آئے جو موٹے اور تندرست تھے. انہیں لگا کہ شاید کہ یہ وزن ہو, اس لیے تندرست لوگ آگے آئے ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے کو اٹھایا, میت کو اٹھایا, ان کی چارپائی کو, کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اس چارپائی پر کوئی لیٹا ہی نہیں ہے, ایک دم بالکل ہمیں ہلکا نظر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بظاہر تو تم نے انہیں کندھا دے رکھا تھا, لیکن حقیقتاً فرشتوں نے انہیں اٹھا رکھا تھا. اب آپ سوچئے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فضیلت,
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی تو صحابہ کرام نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آپ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بیان کر رہے ہیں کہ ان کی روح نکل رہی ہے تو عرش کانپ رہا ہے اور ان کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، نماز جنازہ کے لیے فرشتے انہیں کندھا دے رہے ہیں، تو جب ایک صحابی کی اتنی فضیلت آپ نے بتائی ہے، اتنا مقام و مرتبہ، اتنی فضیلت آپ نے بتائی ہے، تو آخر کیا ضرورت تھی کہ ان کے دفن کرنے کے بعد آپ نے ان کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے آپ نے دعائے مغفرت اتنی لمبی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر سی بات ہے یہ اعتراض، یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے، اور یہی چیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں نہیں پتا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی قبر کے اندر لٹایا گیا، قضایت علیہ قبرہ، قبر ان کی تنگ ہو گئی، اور اس قدر تنگ ہوئی، قبر نے اپنے آپ کو اس طرح سے تنگ کیا اور بیچ میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے دبایا کہ ان کے جسم کی حالت ایسی ہو گئی جیسے سر کا بال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کے پاس کھڑے رہ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہا حتی فرج عنہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ اب آپ سوچئے، یہ روایت بالکل صحیح ہے، اب آپ سوچئے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بتائی، اب ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہو کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر نمازیں بھی پڑھ لو، روزہ بھی رکھ لو، حج بھی کر لو، زکوٰۃ بھی دے دو، صدقہ و خیرات بھی کر لو، لیکن اللہ رب العالمین کی توفیق ہوگی تو ہی تمہیں جنت ملے گی۔ اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کا حکم نہیں ہوگا تو جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے ہمیشہ عبادتیں بھی کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا بھی مانگتے رہنا ہے، اور اپنی عبادتوں پر اترانا بھی نہیں ہے۔ اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی ہلکا پھلکا ان سے گناہ ہو گیا ہو، اس لیے کہ صحابہ معصوم من الخطا نہیں تھے، ان سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کوئی ہلکی پھلکی ان سے خطائیں ہو گئی ہو اور انہوں نے اسے توبہ نہ کیا ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی عبادتوں پر اترانا نہیں چاہیے، نماز بھی پڑھنا ہے، مسجدوں سے جڑنا بھی ہے، عبادتیں بھی کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرنا ہے۔ بغیر اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے توفیق کے آدمی جہنم سے نہیں بچ سکتا، جنت کو نہیں پا سکتا ہے۔ یہ فکر، یہ سوچ اور یہ تڑپ ہر مسلمان اور ہر مومن مرد کو ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا یا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کا معاملہ یہ ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، یہ دنیا کا جو سفر ہے، اس زندگی کے اندر لوگ اپنے اس سفر میں اس طرح سے کھوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت کی زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں، اور قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کا جو زلزلہ بہت خطرناک چیز ہے۔ دنیا میں بھی زلزلے آتے ہیں، کبھی ایک ملک میں زلزلہ آیا تو دوسرا ملک بچ جاتا ہے، کبھی ایک اسٹیٹ میں زلزلہ آتا ہے تو دوسرا اسٹیٹ بچ جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا جب قیامت کا زلزلہ ہوگا، قرب قیامت جو زلزلہ رونما ہوگا وہ اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا۔ اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قرب قیامت اتنا خطرناک اللہ رب العالمین کے حکم سے جو زلزلہ برپا ہوگا کہ زمین کو پوری طرح سے ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے خزانے کو نکال کر کے باہر پھینک دے گی۔ یہ منظر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ حالت اور وہ کیفیت اس طرح سے ہوگی یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور ہر حمل والی جو اس وقت پیٹ سے ہوگی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جو صحیح مسلم کی روایت ہے، قرب قیامت اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اعلان ہوگا
اعلان اس طرح سے ہوگا کہ اللہ رب العالمین کہے گا، ایک فرشتے کے ذریعے سے اعلان کروائے گا کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں سارے کے سارے لوگوں سے کہہ دو کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں داخل ہوں گے، ایک شخص صرف جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ اعلان سن کر کے کہ 999 جہنمی، ایک آدمی صرف جنت میں جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ اعلان سن کر کے وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اس وقت جو عورت پیٹ سے ہوگی، حمل سے ہوگی، ڈر کی وجہ سے وہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ یہ کیفیت ہوگی، پورا نقشہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر کھینچا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت آنے سے پہلے، وہ زلزلہ آنے سے پہلے، اس اعلان کے آنے سے پہلے، یہ دنیا کا جو سفر ہے، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، ہم کیسے ہمیں جینا ہے، یہ دنیا کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، ہر شخص کو یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اس زندگی کو دیکھتے ہوئے کہ صحابہ کرام نے اس کیسی زندگی اس طرح سے گزاری ہے، آج معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا کو پانے کے لیے اور اس طریقے سے اس دنیا کے چکر میں، اس دنیا کے اندر روپے اور پیسے کمانے کے لیے ہم اپنے بھائی کو بھی بھول چکے ہیں۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم اپنے سگے بھائی سے نفرت کرتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم اپنے دلوں کے اندر عداوت پیدا کرتے ہیں، یہ دنیا جس کے لیے ہم ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا ہمیں حاصل ہو جائے، یہ دنیا ہمیں مل جائے اور اس کا مال و زر ہمیں مل جائے، یہ دنیا کے اندر ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارے، یہ سوچ ہوتی ہے۔ جبکہ دنیا کی زندگی کی حالت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں کسی نے ایک مری ہوئی بکری کو لے کر کے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بکری کو تم بیچ کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ میں سے کسی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بکری، ایک تو مری ہوئی بکری ہے اور دوسری کنکٹی بکری ہے، تو اسے 1 دینار میں کون خریدے گا؟ ایک تو مردہ اور دوسری عیب دار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو بکری، یہ مری ہوئی بکری اور کان کٹی ہوئی بکری تمہارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو جو تم سب کچھ سمجھتے ہو، دنیا کی زندگی اور یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کانت الدنیا، کہ اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ کے رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس روئے زمین پر کسی کافر کو ایک بوند پانی تک نہیں دیتا۔ یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے کہ اگر ہماری آخرت بن رہی ہو، اگر ہماری آخرت سور رہی ہو، تو دنیا کی ہر مصیبت اور دنیا کا ہر مشکل ہمیں گوارا ہونا چاہیے۔ اس عورت کو دیکھیے، وہ عورت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آتی ہے اور یہ شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ایک ایسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، تو آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا؟ کہا کہ اگر تم صبر کرو گی تو اس کا بدلہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے اس موقع پر کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنی اس مصیبت اور اس بیماری پر صبر کر لوں گی، اگر آپ کی بشارت ہمیں جنت کی، آپ کے مطابق اگر ہمیں جنت ملنے والی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کو دیکھیے کہ ایک عورت دنیا کے اندر مصیبت زدہ ہے، پریشان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ میں دعا کر دوں گا تو تم اس بیماری سے شفا پا جاؤ گی۔ لیکن اس عورت نے کیا کہا کہ اگر دوسرا آپشن یہ ہے کہ مجھے جنت ملنے والی ہے تو آپ میرے لیے دعا مت کریے۔ یہ حالت ہے کہ دنیا کی زندگی وہ صحابہ کرام اور صحابیات کے لیے کچھ بھی نہیں تھی۔ آپ دیکھیے وہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں، جن کو مکہ کے اندر روک دیا جاتا ہے اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے منع کیا جاتا ہے، جبکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مکہ کی زندگی میں رہتے ہوئے اتنا مال و دولت کمایا تھا، ان کے پاس جائیداد تھا، ان کے پاس دینار و درہم تھا، ان کے پاس گھر تھا۔ مکہ والے نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جانا ہے تو تم مکہ کے اندر رہتے ہوئے جو تم نے روپے اور پیسے کمائے ہو، جو تم نے جائیداد اور اسی طریقے سے جو تم گھر اور اسی طریقے سے مال و دولت اکٹھا کیے ہو، یہ تم مکہ
مکہ میں رہتے ہوئے کمائے ہو, لہٰذا تم یہاں سے لے کر کے ان ساز و سامان کو لے کر نہیں جا سکتے ہو. اگر تمہیں جانا ہی ہے تمہیں تنہا جانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کرتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس موقع پر کہ تم نے تو بہت ہی اچھی تجارت کی ہے. جبکہ تجارت کون سی تجارت؟ انہوں نے تو اپنا سارا مال و جائیداد سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر کے طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے بہت اچھی تجارت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انہی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے, جنت کے لیے اپنے جان کا بھی سودا کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ دیکھیے ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ صحابہ کرام جن کے پاس مال ہے, دولت ہے, روپے ہے اور پیسے ہیں, سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اور وہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ مسافرت کی زندگی ہے, یہ دنیا کی زندگی ہے, یہ جو ہمارا سفر ہے, یہ دنیا کی زندگی میں جو ہم گزار رہے ہیں, یہ چند زندگی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکل کر کے جب کسی دوسرے ملک یا دوسرے اسٹیٹ جاتا ہے, اس کو فکر اپنے گھر کی ہوتی ہے, اور اس کا جو 10 گھنٹے کا, 2 دن کا, 3 دن کا جو سفر ہوتا ہے وہ مسافرت والا سفر ہوتا ہے. بعین ہی دنیا یہی ہے اور اصل زندگی آخرت ہے. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ ہمیں اپنے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں خاص طور سے سوچنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے روبرو جب ہم حاضر ہو تو ہمارے نام اعمال میں اعمال صالحہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو سکے اور اللہ رب العالمین کے ہمیں جنت مل سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کریں, اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنت کی فکر کریں, اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی فکر نہ کرتے ہوئے آخرت کی ہم تیاری کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.